مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل میں۔ میں عابد حسین برکاتی حاضر ہوں ایک اور بہترین ویڈیو لے کر، جس سے آپ کے بہت سارے ڈاؤٹس کلیئر ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک ایسی غلط فہمی جو لوگوں میں رائج ہے، جس کا تعلق محرم الحرام سے ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کے سامنے ایک ایسی بات پیش کی جائے جس کی حقیقت جب آپ کو پتہ چلے تو آپ خود اس چیز کو چھوڑ دیں، اور باقاعدہ ہم دلائل کی روشنی میں یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اور اس ویڈیو کو پورا سنیں اور دھیان سے سنیں، تاکہ آپ اس غلط فہمی کا جو شکار ہو گئے ہیں اس سے آپ خود کو بچائیں، اور اس کے بعد اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے بچیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ میدان کربلا میں شادی۔ پہلے تو ہم یہ قصہ آپ کو سنا دیتے ہیں۔ ملا حسین واعظ کاشفی لکھتا ہے کہ حضرت قاسم نے امام حسن کا وصیت نامہ امام حسین کو دیا۔ امام حسین دیکھ کر رونے لگے، پھر فرمایا کہ اے قاسم، یہ تیرے لیے تیرے ابا جان کی وصیت ہے اور میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین خیمے کے اندر گئے اور اپنے بھائیوں حضرت عباس، حضرت عون کو بلا کر جناب قاسم کی والدہ سے فرمایا کہ وہ قاسم کو نئے کپڑے پہنائیں، اور اپنی بہن حضرت زینب کو فرمایا کہ میرے بھائی حسن کے کپڑوں کا صندوق لاؤ۔ صندوق پیش کیا گیا تو آپ نے اسے کھولا اور اس میں سے امام حسن کی زرہ نکالی، کپڑے نکالے اور اپنا ایک قیمتی لباس نکال کر امام قاسم کو پہنایا، اور خوبصورت دستار نکال کر یعنی امامہ شریف اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر باندھ دیا، اور اپنی صاحبزادی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اے قاسم، یہ تیرے باپ کی امانت ہے جس نے تیرے لیے وصیت کی ہے۔ امام حسین نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت قاسم سے کر دیا۔ تو یہ ایک روایت ہے، یہ بیان کی جاتی ہے 7 تاریخ میں بیان کی جاتی ہے کہ حضرت امام قاسم کی شادی ہوئی، ان کو مہندی لگی۔ مہندی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ مہندی مرد کے لیے تو ویسے بھی بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ یہ حرام کیوں ہے؟ عورتوں کے لیے کیوں جائز ہے؟ کیونکہ عورتوں کے لیے یہ چیز زینت ہے، اور مہندی میں اگر مرد مہندی لگاتے ہیں تو یہ عورتوں کی مشابہت ہے۔ مرد اگر عورتوں جیسا کام کریں تو یہ بالکل ناجائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی جو ایک دوسرے کی مشابہت کریں، یعنی اگر کوئی عورتیں مردوں جیسا حلیہ اپناتی ہے، لباس پہنتی ہے، ان کے جیسا کام کرتی ہے تو اس پہ بھی لعنت، اور اگر کوئی مرد عورتوں جیسا کام کرتا ہے تو اس پہ بھی لعنت۔ بات یہ ہے کہ حضرت امام قاسم کے جن کے گھر سے شریعت چلی، جن کے گھر سے شریعت کے سارے احکام بنے، تو کیا وہ اپنے نانا کے حکم کے خلاف چلے جائیں گے؟ ان کے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سارے احکام امتیوں کو سکھائے، تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی ایسا سوچتا ہے کہ حضرت امام قاسم نے مہندی لگائی تو گویا وہ ان پہ بہت ہی بڑا بہتان لگا رہا ہے، ان پہ بہت ہی بڑا الزام لگاتا ہے، جس کا حساب اس کو قیامت کے دن ضرور دینا ہوگا۔ چلیے، اب اس واقعے کو تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس کی تحقیق علماء اہل سنت، کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت کا کیا موقف ہے، اس پہ کیا رائے ہے علماء اہل سنت کی، ہم اس کے بارے میں اب گفتگو کریں گے۔ تو اسی قصے کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت قاسم کی شادی کا میدان کربلا میں ہونا جس بنا پر مہندی نکالی جاتی ہے، اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اہل سنت کے نزدیک اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نہ یہ شادی ثابت ہے نہ یہ مہندی ثابت ہے، یعنی یہ چیزیں کیا ہیں؟ بنائی ہوئی باتیں ہیں، ساری چیزیں بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اور ہم آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ کے سارے دماغ کے دریچے کھل جائیں گے۔ حضرت علامہ محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ تمام باتیں، امام قاسم کی شادی، مہندی، یہ تمام باتیں من گھڑت اور اہل بیت پر بہتان عظیم ہے، بہت بڑا بہتان، بہت بڑا الزام لگایا گیا ہے یہ اہل بیت پر۔ امام حسین کی 2 صاحبزادیاں تھیں، امام حسین کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ کربلا کے واقعہ پیش آنے سے پہلے دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ یہ دیکھیں آپ، دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ جب دونوں کی شادی ہو گئی تھی تو کربلا میں امام قاسم کے ساتھ حضرت امام حسین کا اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا، شادی کرنا
یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ میزان الکتب صفحہ نمبر 246 پر علامہ محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے۔ اور جو ہم نے یہ واقعہ بتایا، ملا حسین کاشفی اس کی کتاب روضۃ الشہداء، اس میں صرف من گھڑت قصے بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ واقعات معتبر کتابوں میں بھی موجود نہیں، صرف اسی کتاب میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اسی کتاب سے شیعوں سے پھیلتی ہوئی سنیوں میں پھیلی، اور سنی اس کو صحیح سمجھنے لگے، اور ان کو اگر سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کے باپ دادا بھی آپ ہی کی طرح ہوں، کیونکہ آج آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہوگی، ورنہ سمجھانے والے تو ہر دور میں رہے ہیں اور غلطیاں کرنے والے بھی ہر دور میں رہے ہیں۔ تو جنہوں نے سمجھا وہ راستہ پائے، اور جنہوں نے نہیں سمجھا تو ان کی نسلیں بھی آج اسی رنگ میں لگی ہوئی ہیں، اور وہ یہی گیت گاتی ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے چلے آئے، لیکن کبھی وہ یہ نہیں سوچتے کہ شریعت اس میں کیا کہتی ہے، کیونکہ شریعت ایک ایسی چیز ہے اگر آپ اس کو فالو کر لیتے ہیں تو آپ اپنا ایمان بچا لیں گے۔ اگر آپ باپ دادا کے بھروسے پر رہے تو کیا پتہ آپ کے باپ دادا شریعت کو فالو کرتے بھی تھے یا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے شریعت کو دیکھیں، باپ داداؤں کو نہ دیکھیں۔ باپ داداؤں کو اپنا حساب دینا ہے اور آپ کو اپنا حساب دینا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ اس کو لائک کریں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، تاکہ لوگوں میں جو غلط فہمیاں پھیلی ہیں آپ دور کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔